اور نیپرا ہر مہینے وہ سنتا ہے، ان کی ہر پریکٹس ہے، عام پریکٹس ہے، وہ سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنے روپے پچھلے مہینے کے۔ امید یہ کر دی ہے کہ کاروائی تو ان کے خلاف ہونی نہیں، اس لیے ہونی کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے۔ اوور بلنگ والے جو ہیں ان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کوئی ازالہ نہیں ہونا، پھر ازالہ تو یہ ہوتا ہے کہ اب جن کو 200 سے زائد ڈالے گئے ہیں یونٹس اضافی طور پہ، جو ان کے سسٹم کی وجہ سے ہوئے ہیں یا ان کے میٹر انسپیکٹر یا میٹر ریڈرز جس کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، جی، وہ پھر اب واپس ان کو ریمبرس کریں۔ اچھا، تو جب ریمبرس ہو جائیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آپ نے ہم سب کو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونے، یہ صرف میں کوئی نہ کوئی اس سطح تک بات اگر آتی ہے تو اس کے تو وہ خود ہی ذمہ دار ہیں نا۔ ان کی آپس میں ہاتھا پائی ہوتی تو وہ بھی اس کے بھی وہ خود ذمہ دار ہیں، وہ میاں بیوی ہی ذمہ دار ہیں، اس میں ایک ہے یا دونوں ذمہ دار ہیں۔ خیر، اس بات کو تو کسی بھی طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ہاتھ اٹھایا جائے اور تشدد کیا جائے جو ان کے شوہر حارث نے کیا ہے۔ حارث ایک بزنس مین ہے، سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ عائشہ جہاں زیب ظاہر ہے، ان کو ہم نے ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ میڈیا میں ہیں اور اینکرنگ کر رہی ہیں۔ تو جو بھی ایشو ہے ہم نہیں جاتے، ظاہر ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے ایشوز رہ بھی جاتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ اگر آپ نہیں نباہ کر سکتے تو آپ علیحدہ ہو جائیں۔ ان کی رپورٹ جو ان کے ابھی جو قریبی دوستوں کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں چیزیں، وہ ان میں کوئی کشیدگی چل رہی تھی۔ کشیدگی کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ ان کو شبہ تھا عائشہ جہاں زیب کو کہ ان کے ہسبینڈ نے جو ہے نا کہیں کو خفیہ نکاح کیا ہوا ہے۔ ایک اب جو کہہ لیں جہاں جہاں سے ضمانتیں ہوتی جا رہی ہیں تو آگے آگے جو ہے نا معاملہ دوسری جگہوں سے ان کی ضمانت کی درخواستیں اور جہاں ریلیف ملنے کا چانس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ تو خان صاحب باہر نہیں آ رہے، یہ ہے، چونکہ آگے بھی کیس اس طرح کے جو 9 مئی کے ہوئے تھے تو یہ ہو رہا ہے۔ یہ بھی آپ نے پھر اگر پریڈکشن ہی لینی ہے تو یہی ہے کہ وہ نہیں باہر آ رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، پروگرام انفیکٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، اوور بلنگ کی تحقیقات مکمل کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو آج تشدد، خواتین پر تشدد کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ ایک ویل ناؤن اینکر پرسن ہے عائشہ جہاں زیب، ان کے شوہر کی جانب سے ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کیوں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساجد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ساجد صاحب، سب سے پہلے تو اوور بلنگ ایک معمہ ہی بن گیا تھا، ختم ہی نہیں ہو رہا تھا، نہ اس کے بارے میں سمجھ آ رہی تھی، نہ تحقیقات مکمل ہو رہی تھی، لیکن اب تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں اور وزیر اعظم کو رپورٹ بھی بھیج دی ہے۔ کیا اس رپورٹ میں سامنے آیا ہے؟ کون ہے اس کی سازش میں ملوث؟ اچھا، وہ سازش جو ابھی رپورٹ آئی ہے، ویسے اس رپورٹ تک رہنا نہیں ہے، اس سے پہلے اور بھی، یعنی یہ کوئی پہلی دفعہ تو ہو نہیں رہا۔ ایک بات ابھی جو رپورٹ آئی ہے وہ یہ ہے، اس رپورٹ میں جو وزارت توانائی ہے اس کے کھاتے میں یہ سارا مدعا اور کیس ڈال دیا گیا ہے۔ اچھا، کہ وزارت توانائی نے ایک نوٹیفیکیشن کر کے جو یہ پرو ریٹا سسٹم تھا نا وہ لاگو کر دیا تھا۔ وہ ایسا سسٹم ہے کہ اس سسٹم میں جو ہے نا پہلے سے زیادہ جن کا 200 سے کم بھی بجلی کی کنزمپشن ہوئی تھی ان کو بھی وہ اس نے زیادہ کر دیا، 200 سے بڑھا کے۔ اب وہ بڑھایا کیوں ہے؟ اب وہ سسٹم تو نہیں اس طرح بڑھا سکتا نا، اس کو آخر اس سسٹم کو کوئی کمانڈ تو دی ہوگی، اس میں کوئی چیز تو کی ہوگی نا کہ 190 اگر ہو گئے کسی کے تو ان کو جو ہے نا وہ 200 سے زیادہ کرنے ہیں یا 200 زیادہ ہو گئے ہوں گے، جو بھی اس کا طریقہ ہے غفلت۔ اب وہ اس پرو ریٹا سسٹم کا ایک اور مسئلہ ہے۔ اب اگر وہ اس نے ایک دفعہ 200 سے اوپر رپورٹ دے دی، وہ پھر آپ کہیں کہ 6 مہینے تک اس نے 200 ہی رہنا ہے، وہ اس سے نیچے، اس سلیب سے نیچے نہیں آئے گا۔ پھر مطلب آپ 200 سے کم بھی اگر استعمال کریں گے تو آپ کا بل 200 سے اوپر ہی آئے گا۔ پہلے بھی کم ہی گا، استعمال کیا نا تو 200 سے اوپر گیا ہے نا۔ اب یہ کہ 6 مہینے اگر یہی سسٹم رہتا ہے
تو پھر یہ سسٹم آپ کو 6 مہینے تک 200 سے اوپر آپ جتنا مرضی جو ہے نا کم بجلی چلائیں، جتنی مرضی بچت کر لیں، جو بھی جتن کر لیں، جتنی بھی کفایت شعاری کر لیں، ٹھیک ہے بالکل، اور وہ نہیں مانیں گے۔ اچھا، اب اس رپورٹ کے بعد ہونا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہونا کچھ بھی نہیں۔ ایک بات، اور اس کی میں نے شروع میں یہی بات کی، لیکن حکام کے خلاف کاروائی کی سفارش تو کی جا رہی ہے صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کیا سفارش ہوگی؟ کاروائی ہونی ہے؟ کیا کاروائی ہونی ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ایک پہلی دفعہ کوئی چیز ہو، ہم اس حوالے سے پر امید ہوں کہ ہاں جی یہ 2 سال سے حکمران ہیں، یہی ہم چھوڑ دیں ابھی اس سے پہلے جو عمران خان کی حکومت رہی ہے، 2 سال سے زیادہ عرصہ ان کو ہی ہو گیا، کیئر ٹیکرز بھی ان کے ہی تھے، اس کو بھی شامل کر لیں۔ تو انہوں نے کیا کر لیا؟ جی انہوں نے ڈسکوز کے خلاف کیا کاروائی کر لی؟ جو اتنی بے ضابطگیوں میں ملوث ہیں، اور مسلسل جو وزیر توانائی اویس لگا رہی ہیں، وہ چیخ رہے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی مس مینجمنٹ، یہ ہاتھی بن گئے، یہ جو ہے نا چوری کرواتے ہیں، یہ جو ہے نا بتھا لیتے ہیں، یہ کرپشن کرتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا کنڈے بھی لگانے کی اجازت دیتے ہیں یا اوور لک کرتے ہیں، یہ سارا لگے ہوئے ہیں، حل کی طرف نہیں آ رہے۔ اب اس رپورٹ میں ہے، وہ تو پھر ان کے اوپر ہی، توانائی کے وزیر وہی ہیں، جی یہ رپورٹ بتاتی ہے کہ ان کی طرف سے، وزارت توانائی کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن ہوا تھا جس کے تحت یہ لاگو ہوا ہے، یہ پروریٹا سسٹم۔ اچھا، جس سسٹم کی وجہ سے پورے ملک میں آہو بکا ہے، چیخو پکار ہو رہی ہے کہ ہمارے بل زیادہ آئے، ہمیں اوور بل کر کے جو ہے نا وہ بل بھیجا گیا ہے۔ اویس لغاری ایک انٹرویو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب جولائی سے جو بل آئیں گے وہ 20 روپے یونٹ بڑھ کر آئیں گا، اور جنوری میں ہم 15 روپے پر جائیں گے۔ لیکن جنوری صاحب کس نے دیکھی ہے؟ اتنے سالوں سے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، یہ ابھی فی الحال اپنے گلے سے اتارنے والا صرف ایک بیان ہے کہ ہم ابھی جو بڑھا رہے ہیں ریٹ، یہ ریٹ جو ہے یہ جنوری 2025 میں واپس جو بڑھ رہا ہے ریٹ اس تک واپس آ جائے گا، بڑھنے سے پہلے جو ریٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے اتنے 6 مہینے کے لیے یعنی یہ لاگو کریں۔ اچھا، یہاں یہ حال ہے، ہر مہینے پچھلے مہینے کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں، اور 2 مہینے پہلے کے بھی لیے جاتے ہیں، اور وہ بعد میں کلیکٹ کرتے ہیں، وہ الگ اضافہ ہے جو ہر مہینے ہو رہا ہے، وہ اضافہ نہیں ہے ویسے بجلی میں شو ہوتا، وہ ڈسکوز جاتی ہیں نیپرا بتاتی ہیں کہ یہ ہمارے لائن لاسز ہیں، یہ ہماری جو بھی دیگر اس میں اخراجات ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا جو نا ہمیں یہ اتنے روپے فیول ایڈجسٹمنٹ کے چارجز میں جو نا وہ لینے دیں، اور نیپرا ہر مہینے وہ سنتا ہے، ان کی ہر پریکٹس ہے، عام پریکٹس ہے، وہ سنتے ہیں اور پھر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی اتنے روپے پچھلے مہینے کے۔ امید یہ کر دی ہے کہ کاروائی تو ان کے خلاف ہونی نہیں، اس لیے ہونی کہ یہ پہلے بھی ہو رہا ہے۔ اوور بلنگ والے جو ہیں ان کا ازالہ کیسے ہوگا؟ کوئی ازالہ نہیں ہونا، پھر ازالہ تو یہ ہوتا ہے کہ اب جن کو 200 سے زائد ڈالے گئے ہیں یونٹس اضافی طور پہ، جو ان کے سسٹم کی وجہ سے ہوئے ہیں یا ان کے میٹر انسپیکٹر یا میٹر ریڈرز جس کی طرف سے بھی ہوئے ہیں، جی وہ پھر اب واپس ان کو ریمبرس کریں۔ اچھا، تو جب ریمبرس ہو جائیں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ آپ نے ہم سب کو بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں تو بتا رہا ہوں کہ یہ نہیں ہونے، یہ صرف باتیں ہیں، مہینہ گزر جانا ہے، مہینے گزرنے کے بعد یہاں اور ایشو ہونا ہے، اور کسی نے اور ہم نے بھی شاید یہ بات ہی نہیں کرنی اور یہ سوال ہی نہیں کرنا، کوئی اس سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہونا ہے اور ہم وہ ڈسکس کر رہے ہوں گے، اور اس حوالے سے عوام کی اور جو بھی غریب ہیں، صارفین ہیں، وہ لائف لائن والے ہیں، وہ پروٹیکٹڈ ہیں، وہ نان پروٹیکٹڈ ہیں، وہ سارے جانا وہ وزیر توانائی نے ایک یہ بھی بات کہی تھی کہ 2013 سے 2018 تک جو وزیر نواز شریف صاحب اس وقت کے وزیر اعظم تھے، تو انہوں نے آئی پی پی ایس کے پلانٹس جو لگائے تھے ان کا ابھی تک استعمال نہیں ہو رہا، یعنی کہ وہ بوجھ ہیں پھر اضافی عوام پہ۔ اس کی جو دلیل دیتے ہیں کہ وہ لگائے کیوں تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری جو گروتھ ریٹ تھی وہ 6% پہ تھی اس وقت، تو ہم نے اس حساب سے اس کی کنزمپشن کو ایسٹیمیٹ کر کے تو یہ جو ہے نا پلانٹس لگوائے تھے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس، آئی پی پیز جو ہیں۔ اچھا، حالانکہ وہ بہت بڑا ظلم ہے،
وہ جس نے بھی لگایا ہے، وہ خالی نواز شریف نے نہیں لگایا، پہلی حکومتوں نے بھی لگوائے ہیں، جس نے بھی لگوایا. اس وقت تو جن وہی ہے، اور 24 روپے جو فی یونٹ ہے وہ تو اس کا الگ دینا پڑتا ہے فی یونٹ. جی یہ گوہر اعجاز نے ابھی چند دن پہلے انکشاف کیا ہے کہ ہمیں جو بھی یعنی پروٹیکٹڈ سے نکلتے ہیں جو لوگ، ان کا یقیناً ہوگا کہ 24 روپے ہم جو ہے نا اس کا دے رہے ہیں فی یونٹ چارج. اس کا آئی پی پی کا جس کو فیول ایڈجسٹ وہ کیپیسٹی چارجز کہتے ہیں، وہ اس کے جو ہے نا 24 روپے. تو یہ جو 70 روپے جس کا بنتا ہے نا، 24 روپے تو وہ دے رہا ہے اس کا. خالی اندازہ لگا لیں. اور اس کی بڑی پیمنٹس ہے، اربوں روپے کی پیمنٹس ہیں، دے بھی چکے ہیں ہم، ٹھیک ہے. اور ابھی تک یہ کوئی ہمارا جتنا آپ کہہ لیں کوئی ٹوٹل ہم جاتے ہیں نا جی آئی ایم ایف سے اتنا لیں اتنا لیں، یہ تو ساری ایسے باتیں ہیں، دنیا کو دکھانا بھی ہے ظاہر ہے، اس کے بغیر کام چلتا نہیں. چونکہ ہمارا سارا سلسلہ اصل میں جو ہے نا وہ اتنا گڈمڈ ہو گیا ہے کہ اب کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اپنا سسٹم کہاں سے ٹھیک کریں. ورنہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ آئی پی پی سے جان چھڑائی جائے. اچھا سنجیدہ ہو کہ اس میں چین بھی ملوث ہے، چین کی بھی کمپنیز کے آئی پی پیز ہیں، اور ہمارے لوکل ہیں زیادہ. اب دیکھیں جو لوکل ہیں ہم ان سے بھی بات نہیں کرتے. آپ دیکھیں کوئی اتنا شور مچا ہوا ہے، کوئی کسی نے ان سے بات کرنے کی زحمت کی؟ میں اور آپ یہاں پر ان کے نام نہیں لے سکتے، اتنا خوف ہے، اتنا خوف ہے. پروگرام بھی بند ہو سکتا ہے. میں صحیح آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اتنا مافیا ہے، اس کا حکومت کی طرف سے نام نہیں لیا جاتا. اس کا کیئر ٹیکرز آئے تھے جن کو اتنا بڑا کوئی ایشو نہیں ہوتا، وہ ذرا غیر سیاسی سے لوگ ہوتے ہیں، اور ہیں بھی صحیح، تھے بھی صحیح، اور ابھی بھی جو کنٹینیو کر وہ بھی غیر سیاسی لوگ ہیں. انہوں نے اس پہ کتنا شور ڈالا تھا کہ یہ ہمارا مسئلہ یہ ہے، ہمیں جو ہے نا یہ مینٹیننس چارجز دینے پڑتے ہیں آئی پی پیز کو، اور وہ بلا وجہ دینے پڑتے ہیں، ان سے ہم بجلی بھی نہیں لے رہے. تو وہی بات آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں کہ وہ ان کا استعمال اس لیے نہیں ہو رہا کہ ان کو اگر آپ چلاتے ہیں تو وہ اور مہنگے پڑتے ہیں. آپ کو ان کو چلانے کے لیے الگ جو فرنس آئل ہے وہ ڈالرز میں آتا ہے، وہ امپورٹ ہوتا ہے، وہ آپ کو وہ بھی دینا پڑتا ہے. ابھی آپ نہ چلا کے وہ فرنس آئل بچا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ نہیں بھی ہم لیں گے. ہم نے کیسا ایگریمنٹ کیا ہے، کتنی موج ہوگی ان لوگوں کی، کتنے خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ کہ کام نہ کر کے خالی ایک ایگریمنٹ کر کے پلانٹ لگا کے تو آرام سے بیٹھ کے جو ہے نا وہ پیسے کما رہے ہیں. ایسا بزنس دنیا میں نہیں ہے کہیں. یہ ایسے ایسے ریٹس پہ ہوئے ہیں. میں نے پورا گوہر اعجاز کو بھی سنا کہ ایک ہوتا ہے نا کوئی 1% 2% زیادہ پہ لگ رہا ہو، دنیا میں بھی لگتے ہیں نا، تو ہمارے تو سینکڑوں گنا جو ہے نا وہ زیادہ اس ریٹ پہ لگے ہیں. اتنا ظلم کیا ہے انہوں نے. کل ابھی ایک اور اب ان خبر کا آئی نام بھی کوئی نہیں لیتا. یہاں پاکستان میں لوگ 200 یونٹس ہیں والوں کو اضافی بل نہیں دیا جائے گا. اس کے ساتھ ہی صاحب لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. لوڈ شیڈنگ تو ہو ہی رہی ہے، ہونی ہے، اور اس کو مانتے ہیں وہ کہ لوڈ شیڈنگ ہے جی، اور ہم وہاں پر لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں. بڑے دلائل ہیں. یہ وزیر توانائی جو اس وقت ہے نا بڑے ووکل ہیں، اویس لغاری صاحب، ان کے پاس ہر بات کی دلیل ہے. اور ایسے لگتا ہے کہ بس آنے والے وقت میں جو ہے نا یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جانا. اچھا، اس سے پہلے بھی وہ دلیل کے بعد حل بھی ہے؟ کوئی حل کوئی نہیں ہے، باتوں کا تو حل ہے نا. باتیں تو کرنا آتی ہیں، سیاستدان ہیں. پہلے بھی 16-17 مہینے رہے ہیں، وہ بھی وزیر توانائی رہے ہیں. وہ ابھی جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں 1.5 سال لگ جانا ہے، یہ ڈسکوز کو بھی جو ہے نا ان کو ہم نے ختم کرنا ہے یا پرائیویٹ کر دینا ہے، جو بھی ہے، تو وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال لگنا ہے. تو 1.5 سال آپ پہلے کیا مطلب مکھیاں مارتے رہے؟ پہلے جو آپ نے 16-17 مہینے حکومت کی اس وقت کیوں نہیں کیا؟ لیکن ان کے پاس دلیل ہے کہ جی وہ ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں تھا. سبھی مینڈیٹ کا تھا، سارے کے سارے تو آپ لوگ تھے، آپس میں ملے جلے تھے، اور الیکشن میں پھر ڈرامہ کیا، پھر مل گئے. تو آپ کہیں کہ مینڈیٹ نہیں ہے. یہ باتیں تو خیر وہ کر لیں. اچھا، ہم الیکشن سے پہلے ہی بات کرتے تھے کہ اب جو حکومت آئے گی ان کے لیے اقتدار کوئی پھولوں کی سیج تو نہیں ہوگا.
کانٹوں کی سیج ہے اور آئے روز نئے سے نئے جو ان کے لیے ایشوز آ رہے ہیں. وہ تو سب سے پہلے اوور بلنگ ہی ہم نے دیکھ لی ہے, گندم کا بھی تھا وہ اب ختم ہو گیا, تو اوور اور بلنگ جو کی طرف آ وزیر گیا. اعظم نے 200 یونٹس والوں کو جو ریلیف دیا نا, وہ ریلیف کوئی ریلیف نہیں ہے. وہ صرف یہ 3 مہینے کے لیے جو بجلی آگے بڑھنی ہے, اور ان کو پتہ ہے نا ہر مہینے بڑھنی ہے, وہ تو بڑھ رہی ہے, وہ فیول ایڈجسٹمنٹ کے نام پہ بڑھے یا جس طرح بھی ان کو معلوم ہے, پورا اندازہ ہے. وہ 3 مہینے وہ 200 یونٹس والوں کو وہ ابھی کا جو ریٹ ہے نا وہی لگے گا, ان کا 3 مہینے ریٹ نہیں بڑھے گا. اچھا, بس یہی ان کو ریلیف دیا ہے. اتنا سا ریلیف کافی ہے. نہیں, کوئی کافی نہیں ہے, بل تو اتنا ہی آنا ہے. تو ہو سکتا ہے ان کے لیے کچھ آسانی ہو جائے. میں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھ رہی تھی جس میں نے آپ کو یہی کہا تھا کہ آئے دن ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں. اب ایک یہ بھی ایشو ہے کہ خواتین کے اوپر تشدد کے واقعات ان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ویل ناؤن ہماری اینکر پرسن ہے عائشہ جہاں زیب, ان پر تشدد کیا گیا ان کے شوہر کی جانب سے. تو یہ سائے صاحب اب اس کے لیے نوٹس لیا جائے گا, نہیں لیا جائے گا, صرف اس کو بھی باتوں میں ہوا میں ایسے ہی ختم کر دیا جائے گا؟ اچھا, ایک تو ہے کہ چلو سرکاری سطح پہ نوٹس ہو جائے, اور ہوا ہے. وزیر اعلیٰ نے جو ہے وہ نوٹس لیا ہے, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہیں, اور ساتھ یہ کہ ان کو طبی سہولیات بہترین فراہم کرنے کی بھی ہدایت کر دی ہے. آئی جی سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے, پرچہ بھی ہو گیا ہے. اچھا, سرکار کا ایک تو یہی نوٹس ہوتا ہے, یہی کام ہے کہ پرچہ ہو جائے اور انصاف کے لیے جو دیگر تقاضے ہیں وہ پورے ہوں. دوسرا ایک سوشل ایشو ہے. وہ یہ ایشو ہے کہ خاندان میں کوئی نہ کوئی اس سطح تک بات اگر آتی ہے تو اس کے تو وہ خود ہی ذمہ دار ہیں نا. ان کے آپس میں ہاتھا پائی ہوتی تو وہ بھی اس کے بھی وہ خود ذمہ دار ہیں, وہ میاں بیوی ہی ذمہ دار ہیں, اس میں ایک ہے یا دونوں ذمہ دار ہیں. خیر, اس بات کو تو کسی بھی طرح سے اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی ہاتھ اٹھایا جائے اور تشدد کیا جائے جو ان کے شوہر حارث نے کیا ہے. حارث ایک بزنس مین ہے, سرگودا سے تعلق رکھتے ہیں. یہ عائشہ جہاں زیب ظاہر ہے, ان کو ہم نے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں, وہ میڈیا میں ہیں اور اینکرنگ کر رہی ہیں. تو جو بھی ایشو ہے ہم نہیں جاتے, ظاہر ایک پرسنل لائف بھی ہوتی ہے, اور اس کے علاوہ کوئی نہ کوئی چھوٹے موٹے ایشوز رہ بھی جاتے ہیں. مسئلہ یہ کہ اگر آپ نہیں نباہ کر سکتے تو آپ علیحدہ ہو جائیں. ان کی رپورٹ جو ان کے ابھی جو قریبی دوستوں کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہیں چیزیں, وہ ان میں کوئی کشیدگی چل رہی تھی. کشیدگی کی ایک وجہ کہیں نہ کہیں یہ رپورٹ بھی ہوئی ہے کہ ان کو شبہ تھا عائشہ جہاں زیب کو کہ ان کے ہسبینڈ نے جو ہے نا کہیں کو خفیہ نکاح کیا ہوا. ایک یعنی یہ ابھی کچھ مصدقہ نہیں ہے بات, اب باتوں میں سے کئی باتیں ہیں, باتوں میں سے باتیں. اب یہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کا جھگڑا کوئی سال سے, خاص طور پہ اس سال کے شروع سے جو ہے نا وہ چل رہا ہے. ان کے جو قریبی دوست ہیں, قریبی ذرائع ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی کنٹینیو کر رہے تھے اپنا رشتہ جو ہے. ان کے بچیاں ہیں 2, اور وہ اپنا 5 بچیاں, کوئی 2 بیٹیاں یا باقی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے. بس وہ ان کے سامنے ہی شاید بچیاں ہی گھر میں تھیں, جن کی وجہ سے میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جن کی وجہ سامنے تشدد بھی کیا ہے ان کے ہسبینڈ نے, کیونکہ وہ ابھی تک ان کے شوہر نامدار ہیں. لیکن اب اس کو پایا تکمیل تک پہنچانا چاہیے. یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے حکومت کے لیے. ویسے تو کوئی بھی ہو, وہ اینکر پرسن ہو یا کوئی نان اینکر پرسن ہو, کوئی بھی خاتون ہو, کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہے نا خواتین پر تشدد کا کیس ہو, وہ دور دراز علاقے سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی غریب سے تعلق رکھتا ہو, امیر سے تعلق رکھتا ہو, اس کو پایا تکمیل تک پہنچائیں گے. اور کوئی جو بھی اس میں ملوث ہے اور جو ذمہ دار ہے اس کو قرار واقعی سزا دیں گے تو پھر آئندہ کے لیے روک تھام ہوگی. رک سکتے ہیں, ورنہ یہ چل رہا ہے سلسلہ اور مسلسل بڑھ رہا ہے, اور گھر گھر کی کہانی بن گئی ہے. تو یہ اس میں سبق صرف یہی ہے کہ یہاں تک آنے کی نوبت آنے سے بہتر ہے کہ یا تو آپ کوئی جو بھی کمپرومائز کرنا ہے وہ کریں, یا پھر آپ جو ہے نا آپ آرام سے بھی موو آن کریں. ہاں, موو آن کریں. صحیح. صاحب سنم جاوید کی طرف اب بڑھ جاتے ہیں ہم. سنم جاوید کو گجرانوالہ مقدمے میں ڈسچارج کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے, رہا ہو جائیں گی, کوئی مقدمہ باقی تو نہیں رہ گیا اب ان کے اوپر؟ ابھی تک جو رپورٹ ہے, کیونکہ جج نے بھی یہ پوچھا تھا
کہ کوئی اور ان پر کوئی مقدمہ تو نہیں جس میں ان کی گرفتاری ڈال دی جائے گی، چونکہ ان پہ کوئی تقریباً درجن کے قریب 11 مقدمات جو ہے نا اب تک ان پر ہو چکے ہیں 9 مئی کے مختلف. ایک ہی واقعہ ہے اور وہ سرگودا میں بھی ہوا ہے، گجرانوالہ میں بھی ہوا ہے، لاہور میں بھی ہوئے ہیں کافی سارے. تو وہ ابھی پتہ نہیں چلتا، ابھی ہو سکتا ہے پتہ لگے کہ لیا میں جو ہے نا ایک ایف آئی آر بھی ہوئی تھی اور وہ اس میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. ابھی میرے پاس کوئی ویسے کوئی اطلاع نہیں کہ ان کو رہا کر دیا گیا کہ نہیں. لیکن رہائی میں کوئی چیز مانے نہیں تھی اب، تو اب ان کو رہا کر دینا چاہیے، مطلب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان کو رہا کر دینا چاہیے. جتنی بھی دیکھیں باقی لوگ بھی جو ہے نا وہ کورٹ نے، سپریم کورٹ نے بھی حکم دیا تھا، اور یہ عید سے پہلے لوگ جو ہے نا جو ملٹری کورٹس میں جن کے ٹرائل چل رہے ہیں اس میں بھی لوگوں کو رہا کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک انسانی بنیادوں پہ کہ خاتون ہیں اور کوئی خطا بھی ہو گئی ہے، جس خطا کے جرم میں آپ باقیوں کو بھی آپ نے ریلیف دیا، اور ایسے ریلیف دیے ہیں کہ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر کے ریلیف لے لیا، چاہے وہ بعد میں آپ کو بھی چکمہ دے گئے اور وہ پھر سیاست کر رہے ہیں، اور پھر وہ جو ہے نا خان کے ساتھ بھی کھڑے ہو رہے ہیں اور ان کی پارٹیوں میں بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، پارٹی میں بھی. وہ سارے کے سارے لوگ اگر وہ لوگ دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ اس وقت بھی آپ کے لیے چیلنج ہیں، تو یہ ایک خاتون ہونے کے ناطے اب ان کو ریلیف دے دینا چاہیے. چونکہ یہ ریلیف دینے یا نہ دینے کی کا کوئی آپ کی کوئی ریڈ لائن اور کوئی پیٹرن نہیں ہے کہ وہ اس لائن سے ادھر والوں کو نہیں دیں گے اور جو ادھر ہیں یا دوسری طرف ہیں ان کو بھی ریلیف ملا ہے. وہ سیاستدان تھے، انہوں نے گیم کھیلی، انہوں نے جو ہے نا کسی نے نیشنل پریس کلب میں پریس کانفرنس کر لی، کسی نے لاہور پریس کلب میں پریس کانفرنس کر کے اپنی جان چھڑا لی اور پھر وہیں پہ آ گئے دوبارہ. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ہم ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. ساری صاحب یہاں پر 2024 کے آپ بات کر رہے ہیں کیسز کی، ان کا کیا حل ہے، کیا ان کے فیصلے ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک 2018 کے کیسز ہی نہیں ختم ہوئے. 2018 میں جو انتخابات میں دھاندلی کا فیصلہ نہیں ہو سکا، تو 2024 کی شکایتوں کا کیا بننا؟ ہاں نہیں ہو سکے گا. ٹھیک ہے، یہ آپ قاسم سوری کے تناظر میں کہہ رہے ہیں. ہاں جی، قاسم سوری ایک سٹے پہ جو ہے نا وہ ڈپٹی اسپیکر کی کرسی پہ متمکن رہے ہیں اور بڑے دھڑلے سے براجمان رہے ہیں ایک حکم امتناعی کے ذریعے جو ہے. اچھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے بڑی بڑی رولنگز بھی دی ہیں. آخری جو ان کا ایک آخری رولنگ تھی وہ یہ تھی بطور ڈپٹی اسپیکر کہ جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، اچھا، اس کو انہوں نے مسترد اور کالعدم قرار دے دیا تھا جب حکومت رجیم چینج ہو رہا ہے اور خان صاحب باہر جا رہے ہیں اور پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اندر آ رہی ہے. اچھا. یہ اتنے بڑے یعنی اتنا بڑے عہدے پہ وہ جو ہے نا بیٹھے رہیں اور ایک حکم امتناع جو ہے نا وہ لے کے واضح قسم کا فرق جو تھا وہ ان کا اور مخالف کینڈیڈیٹ کا تھا اور وہ ثابت ہو گیا تھا. وہ اس کو ایک آرڈر، سٹے آرڈر کے ذریعے آپ یہ دیکھیں کہ آج جو دھاندلی کا کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ بھی ٹھیک تھا یا وہ غلط تھا، تو آج قاسم سوری کی جائیداد کی تفصیلات کی طلب سپریم کورٹ نے اب اس لیے کیا ہے کہ یہ کیس چل رہا ہے سپریم کورٹ میں، 5 رکنی بینچ ہے، چیف جسٹس بھی ہیں اس میں، اور وہ پیش نہیں ہو رہے، طلب کرنے کے باوجود نہیں پیش ہو رہے. اب انہوں نے اشتہاری قرار دے دیا، کوئی باہر جانے کی بھی ان کی اطلاع ہے. اچھا. اور ایف آئی اے کو بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ان کو جو ہے نا ٹریس کریں اور ان کی رپورٹ دیں. ان کے جو نعیم بخاری ایڈوکیٹ ہیں نا جی جناب قاسم سوری کے، جو آپ یہ دیکھیں کہ وہ اتنے دھڑلے سے، وہ بھی ایک پی ٹی آئی کے کارکن ہی ہیں، واضح قسم کا ان کا بیان ہے اور وہ پارٹی میں رہے بھی ہیں باقاعدہ طور پہ. وہ یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے، وہ اب کہتے ہیں کہ میرا کلائنٹ تو میرے رابطے میں ہی نہیں ہے. اچھا. بھائی آپ جھک کیوں مار رہے ہیں؟ آپ کیوں کیس لڑ رہے ہیں آپ کے رابطے میں نہیں ہے تو؟ یا آپ یہ سیدھی طرح بتا دیں. تو یہ چکمہ دینے کی بات ہے. ابھی بھی ایسے ہی ہو رہے ہیں. ابھی بھی 2024 کے بھی جو دھاندلی کے جو کیسز ہیں
ان کا بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے، کبھی کوئی عدم اعتماد کر رہا ہے، کبھی جو ہے وہ نیا ایکٹ آ جاتا ہے اور ریٹائرڈ ججز کی تعیناتی آ جاتی ہے. ابھی لاہور میں جو ہو رہا ہے وہ بھی کیس شاید اسی طرح کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور اس میں درخواست دائر ہوئی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ قاسم سوری جیسا ایک پرومیننٹ آدمی جو پی ٹی آئی کے دور میں خان صاحب کے انتہائی قریبی سمجھا جانے والا ڈپٹی سپیکر تھا، تو ظاہر ہے وہ تو اسد کیسے سپیکر تھے، وہ ڈپٹی سپیکر تھے، تو وہ آج لاپتہ ہیں اور وہ اس میں پیش نہیں ہو رہا ہے. تو ہم اب کے لوگوں کو، ٹھیک غلط کی بات نہیں ہو رہی، ہم اب کے لوگوں کو کیوں دوش دے رہے ہیں، ہم ان کیوں کوس رہے ہیں، یہ صورتحال ہے. تو اس وجہ سے اب ان کی جائیدادوں کی تفصیلات بھی طلب کی ہے. وہ ایک الگ کیس ہے، وہ بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور چیزیں جو ہے نا اب کوئی وہ تھوڑا سا دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اور کیا کیا انہوں نے فراڈ کیے ہوئے ہیں اور وہ چیزیں سامنے آئیں. تو یہ اب پتہ نہیں وہ اب پیش ہوتے ہیں یا نہیں پیش ہوتے. آج پرویز خٹک اور عمران خان بھی آمنے سامنے آئے ہیں. ہاں جی، بڑی دیر کے بعد بڑی دیر کے بعد. اور خان صاحب نے ان کو دیکھ کے جو ہے نا مسکراہٹ کا بھی مظاہرہ کیا ہے. مسکراتے رہیں جتنی دیر وہ بیان دیتے رہیں. اصل میں تو پرویز خٹک وعدہ معاف گواہ بنے ہیں. انہوں نے گواہی دیے جا کے 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، 190 ملین پاؤنڈ کیس میں، جب اس وقت کی کابینہ میں اس کی منظوری ہوئی تھی. وہ منظوری کا جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا. اس میں آج ایک کہہ لیں گواہی آ گئی ہے. تو اب جو ہے نا وہ جو 190 ملین پاؤنڈ میں ضمانت، کیس میں ضمانت ہوئی ہے، وہ اب جب کیس آگے جائے گا، ابھی کچھ اور بھی جریں ہونی ہیں اور گواہوں نے بھی پیش ہونا ہے، تو جب فائنل ہونا ہے تو یہ دوبارہ جو ہے نا اس میں فکس ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ جو یہ والا تھا نا 190 ملین پاؤنڈ کی جو منظوری کابینہ سے لی گئی، ایک تو یہ بند لفافے میں تھی اور یہ ایجنڈے پر نہیں تھی. اب ایک چیز ایجنڈے پہ نہیں تھی اور پھر اس کو اضافی ایجنڈے میں شامل کیا گیا اضافی طور پہ. اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وہاں کابینہ میں میرے علاوہ دیگر اراکین نے بھی کابینہ کے نے بھی یہ کہا کہ یہ آپ اضافی ایجنڈے کے طور پہ اس کو شامل نہ کریں، ہم روکتے رہیں. ایک تو ان کو اس وقت پتہ نہیں تھا، چند کو پتہ ہوگا، شہزاد اکبر اور عمران خان کو تو خاص طور پہ پتہ ہوگا کہ یہ ہم کیا کروا رہے ہیں. بند لفافے میں جو منظوری اور ان کو کھولنے میں نہیں دیا اور اس کو اضافی ایجنڈے میں شامل کر لیا، تو پتہ بھی چلا ہوگا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. خان صاحب کے سامنے بولنے کی تو کوئی نہیں ہمت کر سکتا تھا، یہ تو ان کا اپنا ایک سٹائل ہے. تو اب یہ کیس ایک نیا رخ اختیار کر رہا ہے. اب جو کہہ لیں جہاں جہاں سے ضمانتیں ہوتی جا رہی ہیں تو آگے آگے جو ہے نا معاملہ دوسری جگہوں سے ان کی ضمانت کی درخواستیں اور جہاں ریلیف ملنے کا چانس ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. تو خان صاحب باہر نہیں آ رہے. یہ ہے چونکہ آگے بھی کیس اس طرح کے جو 9 مئی کے ہوئے تھے، تو یہ ہو رہا ہے. یہ بھی آپ نے پھر اگر پریڈکشن ہی لینی ہے تو یہی ہے کہ وہ نہیں باہر آ رہے. نہیں، وہ تو آپ ہمارے بابا جی بن ہی چکے ہیں. اچھا صاحب، ویسے علی امین گنڈا پور کے اوپر بھی ایک کیس چل رہا ہے، اسلحہ اور شراب برآمدگی کا کیس. وہ جو سماعت کرتے ہیں جج، وہ تبدیل کر دیے گئے. اب شراب کی بوتل کہاں گئی ہے؟ شراب کی بوتل پیش کی گئی تھی پہلے جج کے سامنے، اور یہ وہاں پیش نہیں ہو رہے. بالکل انہوں نے کبھی بھی جانا زحمت نہیں کی جب سے ابھی بھی آئے ہیں، اور پہلے بھی 2016 کا یہ کیس ہے. تو اندازہ لگائیں کتنی دیر ہو گئی ہے. تو اب یہ کہ شراب کی بوتل بھی پیش کر دی گئی کہ یہ والی تھی، بتا دی ہے کہ جی یہ تھا، اس میں شاید نہیں ہو سکتا. شراب کی بوتل ہے تو اس میں پھر شاید تو نہیں ہو سکتا، باقی تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے یا علی امین گنڈا پور جانتے ہیں. اور اس کے علاوہ جج ہی تبدیل ہو گئے. اب وہ پراسیکیوشن نے جج تبدیل کرنے کی جو ہے نا وہ استدعا کی تھی، اور وہ جو ہے نا منظور بھی ہو گئی. اور اب کوئی شائستہ کنڈی ہیں جو جج، ان کے پاس کیس لگا ہے. اب جو ان کے وکیل تھے وہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ تو کیس کا فیصلہ ہونے والا ہے. اچھا علی امین گنڈا پور بڑکے بہت مارتے ہیں سر صاحب, ہر بات پہ بڑکے مارتے ہیں, اور بلاول صاحب کے لیے بھی انہوں نے یہی الفاظ کہے کہ یہ کے پی کے میں نہیں آ سکتے, میں ان کو گھسنے نہیں دوں گا. لیکن بلاول صاحب گئے اور انہوں نے جا کے یہی کہا ہے کہ 15 سال سے دہشت گردی کی سہولت کار بنی ہوئی ہے کے پی کے حکومت. ہاں ٹھیک ہے, یہ بات تو اب بلاول صاحب نے کسی بات پہ کہا ہوگا نا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بجٹ میں ان کو ان کے نزدیک ان کو مینج کرنے کے لیے پیسے رکھے گئے. یہ اب بلاول صاحب بتائیں گے کہ رکھے ہوئے ہیں بجٹ میں یا نہیں رکھے ہوئے. اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو نا ان کی باقاعدہ سہولت کاری کر رہے ہیں. اچھا, دہشت گردوں کی باقاعدہ یہ 15 سال سے, اور سب سے زیادہ دہشت گردی بھی کے پی میں ہی ہے. اب یہ سارے سوال ہیں اس پہ. اب چونکہ موجودہ جو دور ہے اس میں پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے لورز, پی ٹی آئی کے سپورٹرز کوئی اپنے خلاف ہونے والی بات کو دشمنی سمجھتے ہیں. اپنے علاوہ اگر کسی کا موقف مختلف ہے تو اس کو مرتد بھی قرار دیتے ہیں. اور یہ کلچر کی وجہ سے کافی چیزیں جو ہے نا اس طرح سے نہیں اٹھائی جا رہی. یہ پی ٹی آئی کی کامیابی کہہ لیں. اچھا ویسے جو بھی کر رہے ہیں. آخری میرا سوال ہے کیونکہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. 9 مئی کے 3 مقدمات میں عدالت میں ایک یو ایس بھی پیش کی گئی ہے. عمران خان کے خلاف شواہد تھے اس کے اندر. ایسے کیا شواہد تھے جس کی وجہ سے عمران خان کی ضمانتیں بھی مسترد کر دی گئی ہیں؟ اچھا وہ پیش کی گئی ہے, لیکن وہ میں پہلے سوال کا آپ کو ایک بتاؤں کہ انہوں نے پرویز کھٹک کو بھی دھمکی لگائی ہے. علی امین گنڈا پور بڑکوں کی بات جو آپ کر رہے ہیں نا کہ کے پی میں ذرا رہ کے دکھائیں, اگر آپ وعدہ معاف گواہ بنتے ہیں تو وہ تو پھر بن گئے. اب دیکھتے ہیں کہ پرویز کھٹک کے پی میں رہ سکتے ہیں یا نہیں, یا پھر بلاول کی طرح وہ بھی وہیں جا کے جو ہے نا آپ کوئی پریس کانفرنس کریں گے. تو یہ جو جس میں آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یو ایس پی پیش کی گئی ہے ایک رپورٹ کے مطابق, تو جج نے ان کی جو ضمانت کی 3 کیسز میں ضمانت کی درخواست مسترد کر دی. ہاں جی, ایسا تو کچھ ہے یو ایس بی میں کہ جو ایک تو اوپنلی نہیں کیا جا سکتا, دکھایا جا سکتا, وہ الگ سے صرف جج نہیں دیکھا ہے تو اس نے جو ہے نا ضمانتیں مسترد کر دی. تو کچھ تو اس میں ایسا مطلب عمران خان کے گرد گھیرا دوبارہ سے تنگ کیا نہیں, تنگ ہے یا پتہ نہیں, مطلب حقیقت ہے. اب یہ تو یو ایس بی کی ابھی ہم بات کر رہے ہیں. اگر وہ اس میں ایسی چیزیں اگر جج نے وہ کیا تو پھر ہم تو ابھی کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے نا, شاید وہ سامنے بھی آ جائیں چیزیں. چلیں سائے صاحب ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے اپنے تجزیے سے ہمارا پروگرام میں لوگوں کو آگاہ کیا ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.